اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علماء کرام فرماتے ہیں اس دور کے اندر، کیونکہ اس دور کے اندر سنتوں کو آدمی جو ہے انسان ایمان والے لوگ، مسلمان لوگ اہمیت نہیں دے رہے کہ سنت کو معمولی سمجھ لیں، حالانکہ سنت کو معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ تو علماء کرام اس دور میں جب لوگ سنتوں کو چھوڑ دیے ہیں تو علماء کرام اس کی فضیلت میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایک سنت کو زندہ کریں گے، ایسے فتنہ وار دور کے اندر ایک سنت کو زندہ کریں گے تو علماء کرام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا اجر دے۔ فضیلت شہید کی فضیلت تو فضیلت ہے، لیکن اس دور کے اندر جو فتنہ واری دور سنت پہ عمل کرنے کے لیے لوگ شرما رہے ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے کو لوگ تانا کشی کرتے کہ دیکھو ابھی تمہاری عمر کیا ہے، تم گاڑی چھوڑ لیے، تمہاری عمر کیا ہے، تم جو ہے نا مسجد کا کونا پکڑ لیے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھ گئی کہ داڑھی کو چھوڑنا ہے تو ضعیفی کا آنا ضروری ہے، مسجد میں آنے کے لیے، مسجد کا کونا پکڑنے کے لیے ضعیفی کا آنا ضروری ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اب ہم ضعیف ہوں گے تو اللہ اللہ کریں گے، ضعیف ہوں گے تو ہی ہم مسجد کو جائیں گے، جب تک ہم مسجد کو نہیں جائیں گے مسجد کے اندر نہیں بیٹھیں گے۔ تو ضعیفی کا انتظار اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ہمارا وقت مقرر کر دیے ہیں کہ کب کس کا وقت آنے والا ہے معلوم نہیں ہے، کہ کون ضعیفی کی دہلیز تک بھی پہنچنے والا ہے، کون جوانی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو جانے والا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہم انتظار میں ہیں کہ ابھی تو ہم صحت مند ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، تو ہماری عمر کیا ہے، جب ہماری عمر میں جب مسجد کا کونا پکڑیں گے، جب اللہ کی عبادت کے لیے جائیں گے۔ مسجد کے اندر جمعہ کا دن ہے اور ایسا جمعہ کا ایسا موقع، ایسا فضیلت والا دن ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جمعہ کے دن تم جلدی کرو اللہ کے ذکر کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے جلدی کرنے کا حکم ہے۔ کہ ہمارے لوگ یہ ہو گئے کہ جب جمعہ کا عربی خطبہ شروع ہو جاتا، امام صاحب خطیب صاحب منبر پر ٹھہر جاتے، جب آنے کی فکر کوشش کرتے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی اہمیت، جمعہ کی فضیلت ہمارے ذہنوں میں ہے بھی تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب جس کے ذہنوں میں نہیں ہے، اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو اس کی بات الگ ہے، لیکن جس کو معلوم ہے وہ بھی عمل نہیں کرتا۔ جمعہ کی جو فضیلت ہے، جمعہ کی جو اہمیت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم سنیں گے تو معلوم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے اپنے کام دھام کو چھوڑ دو، جب تمہیں جمعہ کے لیے آواز لگائی جائے، جب تمہیں جمعہ کے لیے آواز لگائی جائے تو اپنے کام دھام کو، تجارتوں کو چھوڑ دو، اپنی مشغولیات سے فارغ ہو جاؤ، اپنی جو ہم کام میں مصروف ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم جو ہے جب قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو ہم کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے مخاطب ہے۔ دوسری قوم کے لوگ بھی ان کی جو ہے عبادت کا دن مقرر کیے ہیں، دوسری قوم کے لوگ جو ہے ان کی کسی قوم کا کسی جو ہے دن ایک ہے، کسی قوم کا ایک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن ایسا مقرر کیا ہے جس کو اللہ نے اعلان فرما رہے ہیں کہ تم دوڑ لگاؤ جب تمہیں آواز لگائی جائے۔ آواز سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں جب جمعہ کی اذان دے دی جائے، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو ہم ہمارے کاموں کو چھوڑ دیں، ہم جب تک کام کر رہے ہیں، جب تک تکبیر تحریمہ کہنے کے اب قریب ہے، اب امام صاحب رکعت پڑھنے کے قریب ہے، جب آنے کی ہم فکر کوشش کر رہے ہیں، ہم جب تک آنے کی کوشش فکر ہی نہیں کر رہے ہیں جب تک کہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں کچھ دینی بات ہے، وہ بات ہمارے سننے میں آ جائے، وہ بات اگر ہم عمل کرنے پہ آ گئی تو ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، دینی انقلاب، ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی آئیں گی جو ہمارے معاشرہ، بالکل ہمارے معاشرہ جو دین سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ کئی نوجوانوں کو جو ہے ایسا پکڑ کے پوچھ رہے ہیں بھائی پہلا کلمہ کیا ہے،
بتا نہیں سک رہے، پڑھ نہیں سک رہے۔ ترجمہ آنے کی بات ہے، ترجمہ نہیں، جو کلمہ ہے لفظی عربی جو اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بچے کو یاد ہے، تقریباً ایسے نوجوان ہیں جو بچپنے سے پیدائشی مسلمان ہیں، باپ بھی مسلمان ہے، دادا بھی مسلمان ہے۔ یہ پوچھی گئی بات ہے، لوگوں سے پوچھیں، میں خود پوچھا کئی نوجوان سے، بتاؤ ہمارے نبی کا کیا نام ہے، تو بتا نہیں سک رہے۔ کیوں نہیں بتا سک رہے؟ ان کے گھر کے اندر، ان کے سامنے ان کے والدین نہ ان کے سامنے کوئی دینی بات رکھے، نہ کبھی دینی مذاکرہ کرے ان کے ساتھ، نہ دینی گفتگو کرے، نہ گھر کے اندر دینی ماحول ہے، نہ کبھی نبی کا ذکر ہوا، نہ نبی کا تذکرہ ہوا، نہ نبی کی حدیثیں کبھی پڑھی گئی، نہ اللہ کے احکامات کبھی ان کے سامنے پڑھے گئے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ نبی کا کیا نام ہے۔